بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس اور اسرائیل نے مزید قیدی رہا کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بھی 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے ہلال احمر کے حوالے کیا، جس نے انہیں غزہ پہنچایا۔ قطر اور مصر کے مذاکرات کار جنگ بندی میں مزید 2 روزہ توسیع کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد آج آخری روز ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کی رام اللہ آمد، فلسطینیوں کا احتجاج۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن فلسطینی صدر محمود عباس سے ملنے رام اللہ پہنچے۔ اینتھنی بلنکن کی آمد پر فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے فلسطین جنگی جرائم کے مجرموں کا خیر مقدم نہیں کرتا کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اینتھنی بلنکن نے جنوبی غزہ جانے والے فلسطینی شہریوں کے تحفظ اور غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔ اینتھنی بلنکن نے اسرائیل سے شہریوں کا جانی نقصان نہ ہونے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا بھی کہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جنگی کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے قلب سے یرغمالیوں کی رہائی سے اسرائیل ہکا بکا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ نے غزہ شہر کے مرکزی علاقے فلسطین اسکوائر سے 2 فلسطینی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ یہ علاقہ غزہ شہر کا دھڑکتا دل سمجھا جاتا ہے، جہاں درجنوں رہائشی عمارتیں اور تجارتی دکانیں موجود ہیں۔ یہ علاقہ اس لڑائی کے آغاز کے دوران ایک جنگی علاقہ تھا، جہاں فلسطینی جنگجوؤں اور اسرائیلی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ واضح طور پر اس علاقے سے ان قیدیوں کی رہائی اس بات کا اشارہ ہے کہ فلسطینی جنگجو اسرائیلی قیادت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ زمین پر ہونے والے واقعات کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ حماس آخری 2 ریلیز میں اور یہاں تک کہ الگ الگ علاقوں سے قیدیوں کو رہا کرنے میں کامیاب رہے، یہ ایک اہم مطلب ہے کہ وہ زمین پر ہونے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لداخ پر بھارت کا جنگی جنون نئے ہتھیار خریدنے لگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندوستان نے جمعرات کو 2.23 لاکھ کروڑ روپے کے دفاعی حصول کے منصوبوں کی ابتدائی منظوری دے دی، جس میں مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ایک اہم اقدام میں 97 تیجس ہلکے لڑاکا طیاروں اور 156 پراچنڈ جنگی ہیلی کاپٹروں کی خریداری شامل ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت DAC نے پروجیکٹوں کو منظوری دی، اور یہ منظوری ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب ہندوستان مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ 3 سالوں سے تلخ فوجی تعطل کا شکار ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 2.23 لاکھ کروڑ روپے کی کل خریداری کا 98% گھریلو صنعتوں سے حاصل کیا جائے گا، اور یہ کہ اس اقدام سے ہندوستانی دفاعی صنعت کو خاطر خواہ فروغ ملے گا۔ DAC نے ہندوستانی فضائیہ کی ایک تجویز کو بھی منظوری دے دی ہے کہ وہ اپنے Su-30 لڑاکا طیاروں کو سرکاری ایروسپیس کے بڑے ہندوستانی ایروناٹکس لمیٹڈ کے ذریعے اپ گریڈ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر واضح کر دیا گیا ہے کہ شہریوں کا جانی نقصان کم سے کم ہو۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر زور دیا ہے کہ معصوم شہریوں کا جانی نقصان کم سے کم ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسرائیل پر زور دیا ہے کہ معصوم شہریوں کا جانی نقصان کم سے کم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا، اور اسرائیل پر واضح کر دیا ہے جو کچھ شمالی غزہ میں ہوا وہ جنوب میں نہ دہرایا جائے۔
اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے واضح پلان کی ضرورت ہے اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں میں جنگ کو خطے میں پھیلنے سے روکنے پر بات ہوئی ہے۔ جنگ میں وقفے کو بڑھانے اور مغویوں کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی بہتر خدمت کے لیے فلسطینی اتھارٹی میں بہتری کی ضرورت ہے اور غزہ میں صورتحال بہت خراب ہے۔ غزہ میں شہریوں کو پانی، خوراک، ادویات اور تیل کی اشد ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر ایئر ویز کی پہلی پرواز اسرائیل لینڈ کر گئی۔ قطر ایئر ویز کی پہلی پرواز اسرائیل پہنچ گئی۔ قطر ایئر ویز کی یہ پرواز گزشتہ ہفتے کے روز تل ابیب میں لینڈ ہوئی۔ اس پرواز میں قطر کے اعلیٰ حکام سوار تھے۔ کسی طرح کے اسکینڈل سے بچنے کے لیے اس پرواز نے دوحہ سے براہ راست تل ابیب جانے کی بجائے دانستہ طور پر ایک بلاواسطہ روٹ اختیار کیا۔ یہ طیارہ قطر ایئر ویز کا چارٹرڈ گلف سٹریم جی 660 طیارہ تھا۔ اس لگژری طیارے میں 2 پائلٹس اور عملے کے اراکین کے علاوہ 13 مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ طیارہ طویل ترین پرواز کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ یہ بغیر کوئی اسٹاپ کیے 7,500 ناٹیکل میل سفر طے کر سکتا ہے۔ قطری حکام کے وفد کو لے کر یہ پرواز دوحہ سے قبرص کے شہر لارنیکا پہنچی۔ واضح مختصر تکنیکی اسٹاپ کے بعد یہ پرواز اسرائیل کے شہر تل ابیب پہنچی اور بن گوریون ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ پرواز کو دوحہ سے لارنیکا پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگے، جبکہ لارنیکا سے تل ابیب یہ پرواز 40 منٹ میں پہنچی۔ اسرائیل میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارنے کے بعد یہ پرواز براستہ لارنیکا واپس قطر پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے مابین سیز فائر کے دوران اسرائیل جانے والی اس پرواز کا مقصد تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ تاہم اسرائیلی میڈیا کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ قطری وفد سیز فائر اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر بات چیت کے لیے اسرائیل آیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں سکھ شہریوں کا قتل سنجیدہ معاملہ، تحقیقات کی جائیں گی، جان کربی نے خبردار کر دیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سکھ رہنماؤں کے قتل کی بھارتی سازش پر تشویش ہے۔ امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کا قتل عام سنجیدہ معاملہ ہے۔ جان کربی نے مزید کہا کہ بھارت کی ناکام سازش اور ہدایت کی تحقیقات جاری، بھارتی حکومت اور راکھیل گپتا سے مل کر خالصتان سکھ رہنما گروپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہسپانوی وزیر اعظم کی جانب سے غزہ میں بربریت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسرائیل برا مان گیا۔ اسرائیل نے اسپین سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ایک انٹرویو میں ہسپانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ کی جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں بچے مر رہے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے سخت تحفظات ہیں اور شکوک ہیں کہ اسرائیل عالمی قوانین کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں۔ یورپی یونین فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے تاکہ خطے میں امن کے قیام میں مدد مل سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہسپانوی وزیر اعظم کے اس بیان کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا اور تل ابیب میں موجود ہسپانوی سفیر کو بھی احتجاج کے لیے طلب کیا۔ یہ گزشتہ 10 روز میں ہسپانوی سفیر کی دوسری بار طلبی ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، 4 سرکاری ادارے حکومتی سرپرستی سے آزاد ہو گئے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ ایوان صدر سے 4 سرکاری اداروں کو حکومتی سرپرستی سے آزاد کرنے کے آرڈیننس جاری کر دیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صدر مملکت نے 4 اداروں ریڈیو پاکستان، این ایچ اے پاکستان، نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پوسٹل سروس سے متعلق آرڈیننس کی منظوری دے دی۔
غیر منافع بخش اور مالی خسارے کا سبب بننے والے یہ 4 سرکاری ادارے خود مختار بورڈز کے متحد کام کریں گے۔ ان پر سے حکومتی سرپرستی ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔